سلام سے متعلق مسائل اور فضائل گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہے، اور آج بھی سلام کے متعلق ہی عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی سلام کے متعلق ہی عرض کیا جائے گا، لیکن وہ سلام اس سلام سے مختلف ہے۔ سلام کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک سلام ہے استئذان، یعنی جب کسی کے مکان پر جائے تو اجازت طلب کرے۔ اجازت طلب کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ باہر سے بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ادخلوا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر گھر سے جواب آئے، اجازت ملے تو پھر اندر چلا جائے، اگر اجازت نہ ملے باہر ہی کھڑا ہو کر دوبارہ پھر سلام، پھر بھی اجازت نہ ملے تیسری مرتبہ پھر سلام کرے۔ تیرے میرے گھر کی میرے نبی نے کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ یوں ہی نہ گھس جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اور میری والدہ ایک مکان میں رہتے ہیں، تو میں گھر جب جاؤں تو کیا اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو اس کا خادم ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں، تو ہر وقت گھر آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا میں اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو تو برہنہ حالت میں دیکھے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اپنے گھر جانا ہے، والدہ کے پاس جانا ہے، تو بیویاں گھر میں بے تکلف رہتی ہیں، لباس کا خاص اہتمام نہیں ہوتا، تو اطلاع کر کے جاؤ تاکہ وہ اپنا لباس سنبھالیں اور پھر تمہیں اندر آنے کی اجازت دیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو، یا دائیں کھڑے ہو یا بائیں کھڑے ہو۔ قربان جاؤں، میرے نبی نے تیری دستگیری زندگی کے ہر موڑ پر فرمائی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ نہ کسی کی ماں بچے کو سمجھاتی ہے، نہ باپ، نہ استاد سمجھاتا ہے، نہ پیر و مرشد ہی سمجھاتے ہیں، اللہ کا رسول سمجھا گیا۔ کسی کے مکان پر جاؤ تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو، اس لیے کہ جب دروازہ کھلے گا تیری نظر فوراً اندر جائے گی، یا دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو۔ تیرے پردے پر میرے نبی کا پہرا ہے، اگر تو اس کو سمجھ جائے۔ یہ اصول ہی نہیں بیان کیا بلکہ حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لیجیے ایک انوکھا سلام، سلام کی قسمیں اب بعد میں ہوں گی۔ انوکھا سلام، یہ سلام استئذان ہے، اجازت کا سلام۔ آقا اپنے غلام کے گھر جا رہا ہے، غلام کا تو کام ہے کہ آقا کے در کی دربانی کرے، گھر کا پہرا دے، طواف کرے، گھومے پھرے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے۔ لیکن یہ بلند اقبال جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا ستارہ بڑی بلندی پر ہوتا ہے، انہیں یہ نصیب ہوتا ہے کہ ان کے سردار ان کے گھر تشریف لائیں، وہ آئیں گھر پہ۔ ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر۔ ذرا ذوق کو زندہ کرو، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، بتائے اے خوش نصیبی کیا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھو نا، پہلے تو حضور نے ان کو یاد فرمایا نا جی۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنے دل میں پیر کا گھر بنا، میں کہتا ہوں غلط کہتا ہے، پیر کے دل میں اپنا گھر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر پیر کا گھر تیرے دل میں نہ بنے تو مرید ہی نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ پیر کے دل میں تیرا گھر ہو، تو سو رہا ہے، وہ تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ یہ مقام پیدا کر۔
سبحان اللہ۔ حضرت سعد حضور کے صحابی ہیں، نیاز مند ہیں، غلام ہیں۔ آج حضور ان کے گھر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو اچانک حضور چلے گئے، کوئی ساتھ صحابی نہیں، اور وہی طریقہ جو سمجھایا سکھایا بتایا ہے اس کے مطابق باہر سے کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم۔ حضرت سعد نے سن لیا، پتہ چل گیا، خوشبو آ گئی۔ جس محلے میں حضور تشریف لاتے ہیں، جس گلی کوچے سے گزر جاتے ہیں، خوشبوئیں تو حضور کے ساتھ تھا، تو جواب دینا واجب ہے نا۔ تو آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، حضور نے نہیں سنا۔ اب پھر دوبارہ حضور نے سلام فرمایا السلام علیکم، جواب ملے تو پھر اندر جائیں، نہ ملے تو واپس چلے جائیں گے۔ حضرت صاحب نے دوبارہ جواب بھی عرض کیا، لیکن وہ آہستہ کہا، حضور نے نہیں سنا۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا۔ اب حضرت سعد نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور باہر نکل کر نیاز بھی حاصل کیا، پھر حضور اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اتنا تکلف کیوں کیا ہے، پہلی دفعہ ہی جواب دے دو، مصروف نہیں ہو۔ حضرت سعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فرماتے میرے رسول نے میرے لیے سلامتی کی دعا فرمائی ہے، ساتھ تجھ پر رب کی سلامتی ہو۔ میں جواب دے دیتا، دوسری دو دعاؤں سے محروم ہو جاتا۔ میں نے جواب نہیں دیا تاکہ میرے نبی بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا فرمائے، اور تیرا رسول تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے، تو بھی سلام پیش کیا کر، عرض کیا کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بے ایمان بد عقیدہ تیرے ساتھ بات کرے، کہ تو بھی نماز میں پڑھتا ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں نا، نہ کہو ایھا النبی کہہ دو، یہ تو قرآن میں بھی ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور نبی کو راضی اور خوش کر رہا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی کوئی علم غیب کی بات چھیڑے، نور بشر کی بات چھیڑے، حاضر ناظر کی بات چھیڑے، 11ویں 12ویں کی بات کرے، تم کچھ بھی نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا پیارا نسخہ ہے، بہت پیارا نسخہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو گے تو کوئی بھی پوچھ لے گا کہاں لکھا ہوا ہے، تم نہ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی، کروڑوں جگہ لکھا ہوا دکھا سکتے ہو، اور نماز میں تو ہر نمازی پڑھتا ہے، بلکہ میرے رب نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی ہے، اور نماز میں یہ پڑھنا واجب فرمایا ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے اگلے جمعے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا، اور میرے یہ موضوع کا جو آخری حصہ ہوگا نا، آخری قسط آئندہ جمعے، یہ تمام جتنی قسطیں ان سب سے افضل ہے انشاءاللہ، بڑے پیارے، بہت پیارے۔ تو سلام عرض کر رہا ہوں، ایک استیزان کا سلام ہے، باہر سے اجازت طلب کرنے کے لیے السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ دوسرا سلام جب آدمی اندر آ جاتا ہے تو ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اب سلام مکمل ہوا، مصافحے کے ساتھ سلام مکمل ہوتا ہے۔ مصافحے کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر معانقے کے بھی بیان کروں گا کہ معانقہ کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کیا طریقہ ہے۔ گلے لگنا، سبحان اللہ، سرکار نے کس کس کو اپنے سینے پاک سے لگایا وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ بس تم ذوق شوق سے آیا کرو، باتیں سنا کرو اللہ کے رسول کی، اور جب یہاں سے نکلو یہ قسم کھا کر جاؤ کہ جو آج سنا اس پر میں عمل بھی ضرور کروں گا۔ پھر تیرے گھر میں اگر کوئی مشکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں،
تو نبی کے راستے پر چل، تیرے گھر میں اگر چھینٹے پڑ جائے خون کے، تیری بچی کو اگر دورہ پڑ جائے، تیری بیوی اگر خوف زدہ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں، تو نبی کے راستے پر چل سکے۔ یہ تو نہیں نا کہ جانا شاہ دولت صاحب ہے اور منہ کیے ہوئے جٹو وکل کی طرح، تو پھر تو شاہ دولت نہیں نہ پہنچ سکتا، وہ ادھر ہے، جٹو وکل ادھر ہے۔ راستہ وہ اختیار پر جس پر صدیق و علی چلے، راستہ وہ اختیار پر جس غوث اعظم چلے، راستہ وہ اختیار پر جس پر داتا علی حجویری چلے، راستہ وہ اختیار پر جس پر خواجہ اجمیری چلے، راستہ وہ اختیار پر جس پر بابا فرید چلے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی گواہی دیتے ہو، کتنا پیارا نام ہے، اس مبارک آتا ہی گیا تو جذبہ اور جوش پیدا ہو گیا۔ ہاں اس لیے کہ ہماری روحانی غذا یہ اسم مبارک ہے۔ ہاں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، انہوں نے کچھ کام کیے ہیں۔ آج اللہ پاک نے الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ملاقات ہو تو پھر سلام کرے، یہ دوسرا سلام ہے، اور جب رخصت ہونے لگے پھر سلام کرے اور چلا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو 3 دفعہ سلام فرماتے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک رائٹر گزرا ہے، اس کی کتاب میں نے پڑھی، اس نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ وہ اس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو گروہ یہ موقف رکھتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث بعد میں جمع ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی دیکھو آدمی مجلس میں جائے 3 دفعہ السلام علیکم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تو وہ پتہ نہیں ہے کہ مر گیا، یہ ہے 3 دفعہ سلام کہنا، اس میں کوئی عقل کی خلاف بات نہیں ہے۔ 1 دفعہ اجازت کے لیے سلام، 1 دفعہ ملاقات کے لیے سلام، اور 3ری مرتبہ رخصت کے وقت سلام۔ جو بیچارے ترجمے پڑھتے ہیں ان شکوک و شبہات میں وہ پڑھ جاتے ہیں۔ کسی عالم دین سے، کسی استاد سے حدیث پاک پڑھی جائے تو پتہ چلے کہ یہ قرآن کی تشریح ہے، حدیث پاک قرآن پاک کی تشریح ہے، بلکہ حدیث پاک کے بغیر قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سبحان۔ تو یہ 3 سلام ہو گئے جی۔ ایک سلام متارکت ہے۔ سلام متارکت کیا ہے؟ کوئی بد عقیدہ آدمی ہے، آپ سے الجھتا ہے، جاہل ہے، الٹے مسئلے چھیڑتا ہے، اسے کہو بابا سلام، آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اسے سلام متارکت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرے وہ بندے ہیں جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ نہیں اس میں دلچسپی لیتے، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب لغو کام سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو کریم لوگوں کی طرح لاپرواہ ہو کر گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کرتے رہیں، ہمارے ساتھ کوئی کام مطلب نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو کوئی عادت ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی مذہبی دیکھیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے تو بس انہیں سلام کہہ دو، بابا سلام، تم اپنے پاس رکھو جو اپنا علم ہے۔ ایک اور سلام ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 آدمی کے ناراضگی بن جاتی ہے تو 3 دنوں تک قطع کلامی اگر کریں تو گناہ نہیں، انہیں اجازت ہے، کیونکہ جذبات ہے نا، جذبات تو وہ کنٹرول میں نہیں ہوئے، 1 دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دنوں تک
اگر وہ اپنا بائیکاٹ رکھیں، الیک سلیک بند کر دیں تو گناہ نہیں ہے۔ جب چوتھا دن آ گیا، میرے رسول پاک نے فرمایا اب ایک جو ہے وہ دوسرے کے پاس جائے اور اسے السلام علیکم کہے، ورنہ وہ حرام اس کا وقت گزرے گا۔ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، حضور نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑ دینا، بائیکاٹ کر دینا، یہ حرام ہے۔ لفظ سمجھ رہے میرے؟ اب اس نے جا کر سلام کیا، اس نے جواب دیا نہ دیا، یہ فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول کے کاغذوں میں یہ فارغ ہو گیا، اس پر اب کوئی گناہ نہیں۔ اگر دوسرا آدمی صلح نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، مسلسل گناہ گار ہے۔ میرے نبی نے 3 دنوں تک کی اجازت دی ہے۔ ایک یہ بھی سلام ہے، اور ایک سلام ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں پر بھیجتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، سلام کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ پرانی ہے، لیکن ایک سلام جو اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا نام لے کر ان پر سلام بھیجا ہے، اور وہ تو ازل میں بھیجا ہے نا۔ جب قرآن پاک لکھا گیا لوح محفوظ میں، اس وقت سلام بھیجا ہے۔ وہ 5 پیغمبر کون سے ہیں؟ سورہ ہے صافات، اس سورت میں 5 نبیوں کے نام مذکور ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر اپنا سلام رب بھیج رہا ہے۔ سلام علی ابراہیم، نبیوں میں سے جو سب سے زیادہ عاشق تھے اپنے رب کے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں بھی سلام بھیجا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر میرا سلام ہو۔ اور سلام علی الیاسین، حضرت الیاسین پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ 5 پیغمبر ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے مخصوص ان کا نام لے کر سلام فرمایا، اور اللہ پاک نے میرے نبی پاک کے صحابہ پر بھی سلام قرآن میں بھیجا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کے صالح بندوں سے مراد میرے نبی کے اصحاب ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور جب آپ جنت میں جائیں گے، ارادہ ہے ذرا اپنے عمل پر بھی نظر ڈالنا جی۔ اور گجرات والوں کے لیے آپ نے صرف جنت نہیں بنائی کہ گجرات والے جائیں گے، سرگودے والے نہیں جائیں گے جی۔ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے جنت۔ تو میں متقی ہے تو پھر تو آس رکھے نا جی۔ ابھی تو انگلینڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جنت میں تو پھر بعد میں جائیں گے نا۔ اعدت للمتقین، فقط پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جنتی جب جائیں گے جنت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کی دعا وہاں جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ سارے عیب تو ہمارے لیے ہے، تو ہر عیب سے پاک، تیری ذات پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپس میں دوسروں کے ملیں گے، سلام سلام سلام، سلام قول من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ الگ جنتیوں کو سلام فرمائے گا، فرشتے الگ سلام فرمائیں گے۔ یوم یلقونہ سلام، جس دن فرشتے ملیں گے تم سے وہ تمہیں سلام کہیں گے۔ تو اس دنیا میں ہم بھی السلام علیکم کو عام کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے سمجھنے والا کہ ایک آدمی سلام بھیجتا ہے، کوئی جا رہا ہے بھئی فلاں کو میرا سلام کہنا، اب اس کو کس طرح جواب دینا ہے؟
دوسرا مسئلہ، ایک آدمی خط لکھتا ہے، اس میں سلام لکھتا ہے، اس کا کیسے جواب دینا ہے؟ جب خط پڑھنے والا خط پڑھے اور سب سے پہلے اپنا اوپر نام پڑھے گا، پھر السلام علیکم پڑھے گا، باقی خط پڑھنے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ اسی وقت کہے وعلیکم السلام. سمجھے؟ اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے تو تیرا سلام فرشتے اس کو پہنچائیں گے، اللہ پاک پہنچائے گا. اگر تو جواب میں خط لکھتا ہے تو وہ السلام پھر علیحدہ لکھے گا، لیکن جو اس نے سلام بھیجا ہے اس کا جواب دینا فوری طور پر مکتوب علیہ کے ذمہ واجب ہے. فوری طور پر السلام علیکم کا جواب دے. اگر کوئی سلام بھیجتا ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، اس کا جواب کیا ہے؟ وعلیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی اس پر بھی سلام ہو. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ حضور کی خدمت میں اور میری طرف سے جا کر سلام عرض کرو. رابطہ ہے نا، رابطے کا ذریعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد سلام عرض کرتے ہیں. حضور نے مجھے یوں ہی جواب دیا وعلیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی سلام، تیرے والد پر بھی سلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں نے گزشتہ جمعے عرض کی تھی، آج میں عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اسلام میں جو پسندیدہ صفت ہے وہ حضور ارشاد فرمائے. آپ نے جواب میں فرمایا تطعم الطعام، غریب مسکین فقیر کو کھانا کھلا. کھانا کھلانا میرے نبی کو بہت پسند تھا. حضور کے پاس صحابہ جمع ہوتے تھے چاشت کے وقت. چاشت کا وقت کون سا ہے؟ 10-11 بجے کا ٹائم دن کا، یہ چاشت کا وقت ہے. اس وقت نفل پڑھے جاتے ہیں، اور جو مسکین 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ نفل کیسے پڑھے گا؟ لیکن یہ سمجھا لو کہ اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں، جنہیں نوافل چاشت کہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک الگ دروازہ بنایا ہے، جس میں سے فقط وہی لوگ گزریں گے جو چاشت کے نفل پڑھیں گے. نماز کا الگ دروازہ ہے، جہاد کا الگ دروازہ ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، میرے نبی نے بیان فرمائے. حضور تو دیکھ کر آئے نا جنت. 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ چاشت کے نفل پڑھنے والوں کا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں سے گزرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ چاشت کے نفل پڑھنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اس میں رش نہیں ہوگا، بڑے سکون سے گزر جاؤ گے. یہ کام تم کر لو، راستہ میں نے بتا دیا، دروازہ میرے نبی نے سمجھا دیا. جی اب کون سی مشکل باقی رہ گئی؟ ٹکٹ نہیں لینا پڑتا، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے. نفل چارج کے پڑھتا جا، انشاءاللہ آنکھ بند ہوگی در دیکھ لے گا وہ دروازہ کھلا ہے. میرے نبی کی باتیں کچی نہیں ہیں، بڑی پکی باتیں ہیں. اتنی پکی کوئی شے ہے ہی نہیں جتنا میرے رسول پکی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے. چاش کے نفلیں 10-11 بجے پڑھے جاتے ہیں. جی اب دکاندار بیچارہ کیا کرے، ملازم کیا کرے؟ اس کا بھی راستہ بتا دیتا ہوں، اللہ توفیق دے. کہاں سے چلا؟ امیر خسرو سے چلا. یہ دربار میں جاتے تھے اور وہ وقت ہوتا مصروفیت کا، دربار لگ جاتا. اب نفل نہیں پڑھ سکتے، میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں محبوب پاک کی نام پاک پر. آپ نے فرمایا امیر خسرو تو اشراق کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لیا کر. جو مصروف لوگ ہو، کاروباری ہو، دکان جانے سے پہلے اشراق کے نفل پڑھو، ساتھ ہی چاشت پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. کچھ تو حرکت کرنی ہی چاہیے نا جی. روٹی سامنے آ جائے تب بھی توڑ کر لقمہ منہ میں تو ڈالنا ہی پڑتا ہے نا، کچھ تو کرنا ہی چاہیے نا. اللہ اکبر. تو حضور کا ایک پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے. بڑے لوگوں کے برتن بھی بڑے، کام بھی
بڑے ہیں۔ ہم پیالیاں چھوٹی چھوٹی ڈھونڈ کر لاتے ہیں، مہمان آ جائیں گے، چلو ایک چائنا کہ تو 6 کی بجائے 8 کپ چل جائیں گے۔ میرے رسول پاک کا دسترخوان بھی بڑا، کتنا بڑا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فاضل بریلوی سے پوچھو، فرماتے آسمان خان زمین خان، آسمان پہ دسترخوان ہے، میرے رسول کا زمین بھی دسترخوان ہے، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ میرا رسول صاحب خانہ ہے، سارا زمانہ صدیوں سے کھا رہا ہے، صدیوں تک کھاتا رہے گا، نہ کمی آئی ہے نہ کمی آئے گی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا رب ہے، محمد عربی تقسیم فرماتے ہیں۔ لنگر میرے رسول کا چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لنگر نے کتنے لنگر جاری کر دیے، ایک لنگر نے کتنے لنگر جاری کر دیے، قربان جائیے۔ پیالہ 4 آدمی اٹھا کر لاتے ہیں، جب صحابہ چاش کے نوافل سے فارغ ہوتے ہیں سرکار سب کو جمع فرماتے ہیں، ساتھ حضور خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی فقیر نے سے کیا مسئلہ نکالا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے نا، کچھ نہ کچھ ذہن میں بات آئی جاتی ہے۔ اس عاجز کا، اس ناقص کا مسئلہ بھی سن لو۔ جو آدمی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے وہ چاش کے نفل ضرور پڑھے، رسول اللہ چاش کے نفل پڑھنے والوں کو رزق تقسیم فرمایا کرتا ہے۔ جی کاروبار نہیں چلتا جی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، خالی واپس آ جاتے ہیں، سجدہ کر کیوں نہیں رزق تیرا چلتا؟ میرا رب رازق نہیں ہے، رازق کا معنی رزق دینے والا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا رب رازق نہیں ہے، رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ کسی کو کچھ دے دیا تو کہہ دیا اس نے دے دیا، نہیں ایسا نہیں، وہ رزاق ذو القوت المتین۔ قرآن پاک میں فرمایا میں رزاق ہوں، بہت زیادہ رزق دینے والا ہوں۔ پوری زمین پر خدا کی مخلوق آباد ہے، کوئی جنگل میں درندہ، کوئی بل میں چیونٹی بھوکھی نہیں مرتی، جس کا جتنا رزق ہے سب کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی معذور ہے، رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کون بھوکا سوتا ہے؟ کوئی ہے بھوکا سوتا ہے؟ شہزادی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک جانور ہے جسے سی مرغ کہتے ہیں، وہ کیا کھاتا ہے؟ صبح 40 ہاتھی اور 40 ہاتھی شام کو، ایک تو ہے نہیں، خدا نے پتہ نہیں کتنے پیدا کیے ہیں، 40 ہاتھی ایک وقت کا ناشتہ ہے۔ رب پیدا کر رہا ہے، دے رہا ہے نا۔ یہ ہم یقین کمزور رکھتے ہیں کہ منگل بدھ ناغا کرو، گوشت نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہفتہ کا 12 دنوں کا 15 دنوں کا ہو جائے نا، میرے رب کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ کوئی قصاب ایسا ہے جو کہتا ہے جی گوشت میرا نہیں بکا، یہ مجھے بکرا نہیں ملا۔ ہوٹلوں پر، ولیمے پر، شادی بیاہ پر کتنا گوشت خرچ ہوتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ انڈے کھاتے ہو کدھر سے آتا ہے؟ ٹرک دیکھو فروٹ کے، سبزی کے روزانہ منڈیوں میں آ رہے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں؟ جی کہتے جی مخلوق بہت زیادہ ہو گئی۔ گھر آئے نا مہمان تو شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ ذرا میرے 8-10 مہمان ہوں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ تو جو سلیقہ شعار بیوی ہوتی ہے نا، وہ 8-10 کا کھانا نہیں کرتی، وہ 15 کا کھانا تیار کرتی ہے کہ دسترخوان بچ ہو سکے دو اور مہمان اتفاقاً آ جائے، میرے شوہر کی بے عزتی نہ ہو۔ جی ایسا ہوتا ہے نا۔ تو رب ہی اتنا سادہ ہے کہ مخلوق بھیج رہا ہے، کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں کر رہا۔ نہیں،
ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا رزق فرشتہ وہاں آ کر لکھ دیتا ہے، رب اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لومڑی ہے جنگل میں کہیں دور، وہ اپاہج ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتی، اللہ پاک نے شیر کی ڈیوٹی لگائی ہے، شکار تو کر ہے، یہ لومڑی کھائے گی، شکار تو کر، کھائے گی لومڑی۔ اللہ پاک نے سب کا انتظام فرمایا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جو بھی جاندار چلنے پھرنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ تو پہلا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جسے جانتا ہے اس سے بھی سلام کہے، نہیں جانتا تب بھی سلام۔ دو باتیں فرمائی، یہ خیر الاسلام، ای الاسلام خیر کا جواب ہے۔ کون سے اسلام بہتر ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے، کوئی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ کھانا کھلاؤ، اور جانتے ہو نہیں جانتے، اپنا ہے بیگانہ ہے، آشنا ہے نا آشنا ہے، اسے السلام علیکم کہو تاکہ برکت ہو۔ حضور نے فرمایا گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیل رہے ہوتے تھے، آپ گزرتے تو بچوں کو بھی سلام فرماتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے۔ بڑا چھوٹے کو سلام کرنا توہین سمجھتا ہے، حتق سمجھتا ہے۔ میرے رسول پاک نے بچوں کو بھی سلام فرمایا۔ ان میں ایک بچے کا ذکر کروں، ابو محذورہ، حضرت بلال مدینہ پاک کے مؤذن، ابو محذورہ مکہ مکرمہ کے مؤذن۔ جب بیٹھتے تھے اور سر کے بال کھولتے تھے تو سر کے بال زمین سے لگتے تھے، اتنے لمبے بال، یہاں کے آگے کے بال اتنے لمبے رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا ابو معذورہ یہ کٹوا کیوں نہیں دیتے اتنے لمبے بال؟ انہوں نے کہا چپ کر، تجھے کیا پتا ہے، میں چھوٹا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میرے نبی پاک تشریف لائے، آپ نے سلام فرمایا، میں قریب آیا، حضور نے میری پیشانی پر ان بالوں پر ہاتھ رکھا ہے جن پر میرے نبی کا ہاتھ ہے، میں مر جاؤں گا، کٹواؤں گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عقیدت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، نبی کو مانا تو ایسا مانا۔ یہ بچپن کی بات ہے، ہاتھ لگ گیا تو کیا ہو گیا، لیکن نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہاتھ لگا برکتیں آ گئی، یہ منہ مبارک اب مبارک بن گئے نا، یہ قیامت تک نہیں کٹواؤں گا، ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضور ساتھ گھر میں لائے، اس معذور کی آواز بڑی اچھی تھی، فرمایا بیٹا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضور نے ان کو اذان یاد کرائی۔ تیری مسجد کا مولوی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اذان یاد کراتا ہے، وہ بھی نماز یاد کراتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی یہی کام کیا ہے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہاں، تو عزت کی نظر سے دیکھ نہ دیکھ تو ہاتھ تھوڑی لیتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، حجرہ ہم نے چھوٹا سا بنا کر دیا ہے۔ اکثر کہتے ہیں وہ جی وضو گاہ تھا نا، اس پر ہم نے مولوی صاحب کا مکان بنا دیا۔ میں کہ مکان کیوں کہتے ہیں؟ کوٹھی بنا دی، محل بنا دیا۔ اور وضو گاہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ میرا شکوہ ہمیشہ ہی رہے گا، اور میرا نہیں، سب علماء کا اپنی قوم سے۔ انہوں نے علماء کا جو مقام تھا ان کو نہیں دیا، قرآن کی وجہ سے۔ دیکھ لے تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے بہت قیمتی ہوگا، قرآن پاک پر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے، چولی جسے کہتے ہو، غلاف کہتے ہو، وہ معمولی ہوگا، لیکن تو اپنے لباس کو نہیں چومے گا، اس کپڑے کو چومے گا جو قرآن والا ہے۔ کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کپڑا ہے، اس لیے نہیں کہ قیمتی ہے، اس لیے چوم رہا ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ اگر تیرا قرآن پر ایمان ہے تو تب چومے گا، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ علماء کی، ائمہ مساجد کی، قاری صاحبان کی عزت صرف قرآن کی وجہ سے۔ ان کے سینے میں وہ امانت ہے جو رسول اللہ نے
صحابہ کرام کے سپرد فرمائی، بچوں کو سلام۔ وقت ہو چکا ہے تو ایک مسئلہ سمجھ لو اور دوسروں کو بھی سمجھانا۔ چھوٹا بچہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ، اس کو ہاتھ نہیں ملایا جاتا۔ ہر آدمی اپنے بچے کو سلام لو سکھاتا ہے، یہ نہ سکھانا۔ دو باتیں آج میرے یاد رکھو۔ ایک تو جب بچہ بولنے پر آتا ہے نا تو اسے لا الہ یاد کراتے ہیں مذہبی لوگ، بالکل یہ یاد نہ کراؤ، یہ گناہ ہے۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں، بالکل یاد نہ کراؤ۔ بچے کو کیا یاد کراؤ؟ اللہ اللہ، تاکہ پہلے دن ہی بچے کی زبان پر اپنے خالق و مالک کا اسم پاک آ جائے، اور یہ نام جب اس کے اندر اتر جائے گا، سبحان اللہ، یہ بڑا قیمتی بن جائے گا۔ لا الہ نہ یاد کراؤ، الا اللہ یاد کراؤ، یا صرف اللہ کہو، اللہ۔ بچہ یہ کرے۔ دوسرا، اسے سلام کی تلقین نہ کرو، اسے کہو بڑے جب آئیں تو سر آگے کرے تاکہ تیرے سر پر وہ ہاتھ شفقت کر رکھیں، جس طرح حضور نے ابو محذورہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ آپ کے دو طریقے تھے، کبھی تو بچے کے رخسار پر یوں آپ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کبھی ایک ہاتھ کے ساتھ یوں رخسار پر پھیر دیتے ہیں۔ حضور کا طریقہ بچوں کے ساتھ ملاقات کا یہ۔ آپ اتنے بڑے بڑے لوگ جب مسافہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بیچارہ 5 سال کا، اسے باپ گھسیٹ کر اندر لاتا ہے، وہ آگے ہاتھ کرتا ہے۔ میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملاؤں، اس کی دل شکنی ہے، ہاتھ رکھوں تو میرے طریقے کے خلاف ہے۔ سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کسی بھی بڑے کے سامنے بچے کو پیش کرو تو وہ سر پر ہاتھ رکھے، سلام نہیں لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھتے ہو نا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور حضور کے سب صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ چھوٹے بچوں سے آپ مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اب کیا کروں، یہ مسئلے کون سمجھائے آپ کو، کہاں سے آپ سمجھیں؟ میرے پاس بھی صرف جمعے کے دن ہی آتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اگر زیادہ آتے تو میں زیادہ عرض کرتا، تھوڑے آتے ہو تھوڑا عرض کرتا ہوں۔ حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں، کوئی بھی آئے انشاءاللہ اس کے لیے فقیر 24 گھنٹے۔ میں نے دروازے پر اجازت نامے کا کوئی بورڈ نہیں لگایا ہوا، اور کوئی اگر اجازت لے تو میں اسے منع کرتا ہوں، بھائی یہ تمہارا اپنا مکان ہے، جب آؤ آزادی سے آؤ۔ پر ایک بات ضرور ہے، وقت کا تقاضا ہے، نیک نیت آئے بد نیت نہ آئے۔ سنتیں پڑھ لیں۔